اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا وبلغ الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 61 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 62 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ابتدا میں کا ذکر ہے لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، انسان کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اس پر ڈالتے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی ہارڈشپس، جتنے بھی مصائب و آلام آتے ہیں، ان سب میں کہیں نہ کہیں ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے ہماری بہتری کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ سم ٹائمز ہمیں کچھ گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے، بعض اوقات ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، بعض اوقات سزا کے لیے مختلف طریقے سے بعض اوقات آزمایا جاتا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، کسی بھی طرح کی تم پر مصیبت آئے، ہاں میں تم پر وہ ڈالتا ضرور ہوں تاکہ تم پلٹ آؤ، تاکہ تم لوٹ آؤ، تاکہ تم اس سے کچھ سیکھو، تاکہ تم ایک آگ سے نکلو تو کندن بن کے نکلو، لیکن میں تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ جتنا تم سہ سکتے ہو، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، اتنا ہی بوجھ تم پر ہے، اتنی ہی تکلیف تم پر ہے۔ اور وہ تکلیفات کی وجوہات بارہا بیان ہو چکی گزشتہ پاروں میں۔ ایون سورۃ البقرہ کی آخری ورسز جو کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں، ان میں بھی اس کا مفہوم ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم بہت جلدی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو بہت جلدی رب العالمین کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، رحمتوں کو کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محرومیوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رب وہ ہے جو ناراضگی میں بھی احساس یہ رکھتا ہے ہمارا، کہ فرما رہا ہے کہ میں اتنا نہیں ڈالتا کہ تم پیسے رہ جاؤ، تم پیس کے رہ جاؤ، تم خالی رہ جاؤ، اور جتنا بھی تم پر ڈالا جا رہا ہے اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر سزا ہے تو اس میں بھی تمہاری بہتری ہے کہ تم اپنی اس بری حرکت سے، برے فعل سے باز آ جاؤ جس کی وجہ سے یہ ملا۔ اگر آزمائش ہے تو اس لیے تاکہ تم میں نکھار پیدا ہو، تاکہ تم بنینو انسان کا ٹائٹل اپنے اوپر، اپنے ساتھ لگانے میں، خود اس ٹائٹل کو گیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکو، تاکہ تم احسان کہلانے کے لائق ہو سکو۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، يَنطِقُ سے ناطق يَنطِقُ مراد اس سے حقیقی طور پر بولنا، زبان سے بولنا، لفظی معنی تو یہی بنتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہوگی، یہاں پر مراد یہ ہوگی کہ وہ کتاب برحق ہے، ٹھیک ہے۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ کہتے نہیں ہے یہ سچ بولتا ہے، یہ سچ بولتی ہے، یہ کتاب سچ بولتی، دیٹ مینس کہ اس میں جو لکھا ہے وہ برحق ہے۔ مراد قرآن کریم بھی لوح محفوظ بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر اب دیکھیں لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف بھی کیوں، مصیبت بھی کیوں پہنچے؟ اچھا طاقت سے زیادہ نہیں پہنچ رہی تو پہنچے ہی کیوں؟ رب العالمین نے اس آیت میں جواب دیا لا یظلمون، آپ ظلم نہیں کیے جا رہے، جو پا رہے ہیں وہ اپنے اعمال کا ہی وبال ہے، جو پا رہے ہو وہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے، رب العالمین کے مشیت، اس کی حکمت کے تحت ہی تمہیں مل رہا ہے۔ ہاں اس سارے پروسیس میں تم پر ظلم کہیں نہیں کیا جا رہا، ایک رتی برابر ولا یظلمون فتیلا قرآن کریم میں آتا ہے، ذرہ برابر، داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے، اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، اور یہ ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں۔
ذالک وہم لہا عاملون، اور یہی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ یہاں سے پھر بدکاروں اور برے اعمال کرنے والوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اور رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انہم منا لا تنصرون۔ یہاں پر اب ایک لفظ ذکر کیا گیا جو عربی زبان ہے آپ کے سامنے ہے، لا تجأروا اليوم، جو آر لفظ ہے عربی زبان میں انتہائی درماندگی کی حالت میں چیخنے چلانے کو، جب انسان حد کا بے بس ہو جاتا ہے نا، جب وہ چیختا چلاتا ہے تو عرب لغت میں اس کو جو آر کہا جاتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے دنیا میں یہ ان کے دل اوندے پڑے ہیں، یہ اپنی غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں برے اعمال کرنے والے، حتی اذا اخذنا مترفیہم، جب ان کو پکڑا جائے گا عذاب سے، بالعذاب اذا ہم یجأرون، اس وقت یہ چلائیں گے۔ تو آج جب یہ گناہ پر اکڑ رہے ہیں، بروز قیامت جب عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، اور تب اس وقت جب وہ چلائیں گے تو ان سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج بے شک تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، ہماری طرف سے تمہاری آج کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی انہیں کہا جائے گا کہ آج کیوں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاتے ہو، یہ وویلا کرنا بالکل بیکار ہے، بے سود ہے، تم پر قطعاً رحم نہیں کیا جائے گا، اور نہ عذاب کی اس دہکتی ہوئی بٹی سے تمہیں ایک لمحے کے لیے چھٹکارا دیا جائے گا، بلکہ تم ہمیشہ جلائے جاؤ گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وجہ بھی بیان کر دی، قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، فرمایا جائے گا پھر کہ تحقیق تم پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی رہیں، فکنتم، پس تم رہے علی اعقابکم تنکسون، اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے، یعنی سن کے سمجھنے سے قاصر تم کیوں تھے، تمہاری اپنی اکڑ اور ضد ہی تمہیں دور لے جاتی تھی، تم ہمارے کلام کو سنتے تھے اور سن کر پلٹ جاتے تھے، تمہیں سیکھنے کے لیے مختلف مواقع پرووائڈ کیے جاتے رہے اور تم ان سے فائدہ نہ اٹھاتے، مستکبرین، تم تکبر کرنے والوں میں سے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ تو کیا ذکر کیا گیا کہ تم تکبر کرنے والے تھے کس پہ، بہ سامرا تہجرون، کہ تم رات کو الٹی سیدھی باتیں کرتے، حق کو چھوڑتے ہوئے کس پر تکبر کرتے، خانہ کعبہ کی خدمت پر۔ اور یہاں پر ایک روایت کے مطابق جو ہے نا، اب ان کے غرور کا سر توڑا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ تم مکہ جیسے پر مقدس مقام پہ اس مقدس وادی میں موجود تھے، اور تمہارے غرور اور نحوست کا یہ عالم تھا کہ ان چاندنی راتوں میں جب بیٹھ کر رب العالمین کی عبادت کا وقت ہوتا، جب اس وقت عشاء پڑھنے کا وقت ہوتا، اس وقت تم صحن حرم میں بیٹھ کر تمہاری جو محفلیں جمتی تھی، وہاں تم مزے لے لے کر دنیا بھر کے قصے اور افسانے بیان کرتے تھے، اور جب قرآن کریم کی بات ہوتی، اس کو پڑھنے یا سننے کی بات ہوتی، تو وہاں سے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے۔ یہاں اس دور کی جو ہے نا نشاندہی کی گئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دین اسلام جب نازل، ابتدائی جو احکامات جب نازل ہو رہے تھے دین اسلام کے، تو تب مکہ میں جو مسلمان ہیں وہ محکوم تھے، اور کفار کی طرف سے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے۔ یہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ فیملیئر تھے، اور ان کو ناز بھی تھا، غرور بھی تھا کہ جو ہماری زبان ہے وہ گویا دنیا میں کسی اور کی نہیں، اور عجمی عربی زبان میں جو ہے وہ گونگے کو کہا جاتا ہے، ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عرب اور باقی تمام لسان، یہ جتنی بھی زبانیں ان کو عجمی زبانیں کہا جاتے تھے کہ بولنا سیکھنا ہے تو کوئی ہم سے سیکھے۔ تو وہ راتیں جب وہ اپنے خیموں میں اپنے خیمے نصب کر کے راتوں کو جب بیٹھتے، تو ان کی محفلیں کیا لگتی تھیں، شعر و شاعری پر، بیہودہ کلمات پر، لغویات پر، اور وہ عبادت کا خاص ٹائم جب مسلمان عبادت کرتے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا، جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی یا ایسی کوشش کی جاتی تو یہ وہاں سے پلٹ آتے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے، اور اپنی مجلسوں میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کیا تم اس وقت تکبر کرتے تھے داستانوں پر، یہاں پڑھیں کہ خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈنگے مارتے اور رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے حق کو چھوڑتے ہوئے۔ کچھ یہ کہ قریش جو ہیں وہ کچھ دین ابراہیمی کے ان میں سے سم ٹائمز
ایسے کہہ لیں کہ سم آف دیم کہہ لیں کہ وہ دین ابراہیمی خود کو پیروکار کہتے تھے حقیقی طور پر، لیکن ان میں بہت سی بدعات بھی تھیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے خود سے گڑھ لی تھیں، اور وہ بھی منسوب کرتے تھے دین ابراہیمی کی طرف کہ ہمیں دین ابراہیمی میں یہ حکم دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور قریش میں ایک ڈیوٹی بھی تھی کہ کچھ سقایا حجاج کرام کو کسی کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی قریش کے کسی قبیلے کی، کہ وہ ان کو کھانا کھلانے پر مامور ہے۔ قریش کا کوئی قبیلہ جو ہے وہ حساب کتاب پر مامور ہوتا، قریش کا کوئی قبیلہ خانہ کعبہ کی خدمت پر مامور ہوتا۔ الغرض یہ کہ انہوں نے دین میں بہت سی بدعات اس طرح سے کہ بت بھی نصب کر رکھے تھے حرم کعبہ میں، ان کی بھی پوجا کی جاتی، اور حجاج کا بھی عزت و احترام کیا جاتا، اور اس پر شیخی بھی بگاڑی جاتی۔ دن بھر تم، رب العالمین فرماتا ہے، یہ کام کرتے کہ خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتے ہو، اس پر تکبر بھی کرنے لگ گئے، نیکی پر اتراتے بھی ہو، اور رات کو اپنی مجلسوں میں الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہو۔ پھر فرمایا گیا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی ان کی مجلسیں سراسر لغویات پر مبنی ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس پیغام آیا جو حق کے ساتھ، حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق طریقے سے اس کلام کو لے کر ہے؟ کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے؟ افلم یدبروا القول، اس بات پر غور نہیں کرتے جو ان کو کہی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر ان کی مجلسوں کا ایک تو یہ طریقہ تھا نا کہ ان میں لغویات ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نا جو عشاء کی نماز ہے نا اس کے بعد قصہ گوئی کی محفلوں کو ناپسند فرمایا، کیونکہ دیر تک جاگتے رہنے سے نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو عشاء کے بعد کہانیاں کہنے سے سختی سے روکتے تھے۔ اور آپ کا ایک قول ہے بڑا مشہور معقولہ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں دیر تک جاگتے رہو اور اس کے آخری حصے میں جو نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے سوتے رہو۔ اب تو اپنے کرامن کاتبین کو دم لینے دو۔ یعنی علمی مذاکرے سے، تبلیغی جلسے کا، ذکر اذکار کی محفلیں اور دیگر نیک کاموں میں اگر انسان مشغول ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ دیر تک جاگتے رہنا، ٹھیک ہے۔ یعنی دین اسلام میں یہ منع کیا گیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک مجلس منعقد کی گئی ہے جو اسلام بیسڈ ہے، جس میں کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے، اور رات کا وقت اس لیے طے کیا گیا ہے کہ اس وقت میں انسان تمام، اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے، اگر خواتین ہیں تو وہ دن بھر کے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے اب جو ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ سن سکتی ہیں، اور وہ وقت رکھا گیا اس میں ذکر اذکار کی محفل ہوئی اور وقت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سب اس چیز سے نہیں اسلام روک رہا۔ لیکن وہ کہ ہمارے ہاں جو چیز عام ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں گھر کے افراد پورے ہوتے ہوتے ہی 10-11 بج جانے ہیں، اور پھر کھانا کھانے کا وقت آتا ہے 12 بج گئے، پھر ٹی وی دیکھنے کا، سوشل میڈیا یوز کرنے کا کرتے کرتے 1-2 بج گئے۔ اب جب خاص رحمت کے نزول کا وقت آیا، رات کا تیسرا پہر آیا، اور سو جاتے ہیں، اور کئی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار شو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ اچھا، فجر پڑھ کے سوتے ہیں مراد یعنی ہم جو ہے نا ساری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے فجر ضرور پڑھ لیتے ہیں کہ فجر قضا نہ ہو۔ کیا آپ نے عشاء پڑھی؟ عشاء کے اتنے پابند نہیں ہیں، اور اگر پابند ہیں بھی عشاء کے فار ایگزامپل تو وہ عشاء پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اس کے درمیان کا سارا جو ٹائم تھا، جو نزول رحمت کا ٹائم تھا، وہ سارا لغویات میں گزار دیا۔ تو یہ عبادات کو جو اس کی جو اصل برکات ہیں، حصول برکات کا ذریعہ نہیں ہے، اور جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان کے جو ہے ضائع ہو جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کفار مکہ کا، لیکن عموم طور پر دیکھا جائے تو آج کے دور حاضر کو ریلیٹ کیا جائے تو ان آیات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت سے میں اتنا سا جملہ بولوں گی کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی سے ہو، تو اگر کیا یہ تمام چیزیں اگر ہماری مرضی سے ہو رہی ہوتی نا
ہم چاہتے ہیں آج تھکے ہیں تو ذرا رات زیادہ لمبی ہو جائے، آرام کر لیں. ہم چاہتے ہیں کل کا دن ٹائم جو ہے وہ دن کے اعتبار سے کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، دن ذرا جلدی چڑھ جائے. میں یہ چاہ رہی ہوں، دوسری طرف دوسرا شخص کچھ اور چاہ رہا ہے، تیسری طرف تیسرا اس سے بالکل اپوزٹ چاہ رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشوں کے مطابق فیصلے ہوں، نظام کائنات ہماری مرضی سے چلے. رب فرما رہے اگر تم لوگوں کی خواہشات پہ چلے نا تو یہ سارا تباہ ہو جائے. وہ قادر مطلق ہی ہے جو ان تمام مطلق ہی ہے جو ان تمام کو چلانے والا ہے، اور وہی بارگاہ الہی میں شخص مقبول ہے جو اس تمام سرکل پر لبیک کہنے والا ہے، سر جھکانے والا ہے، انا مسلم کہنے والا ہے، دل سے شکر کرنے والا ہے. رب فرما رہے تمہاری بساط، تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارے کہنے پہ لمحے بھر بھی نظام چلا نا تو یہ تباہ ہو جائے. یہ وہی ہے جو اپنی حکمتوں، اپنی مشیتوں کے ساتھ اس پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، ولا یعودہ حفظہما، اس کو ان تمام کی حفاظت کرنا تھکاتی بھی نہیں ہے. وہ اتنا علی ہے، وہ اتنا عظیم ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یعنی یہاں پر جو کویشچن کیا گیا ہے وہ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس چیز کا آپ سے اور صحابہ کرام سے ایشو ہے؟ کیا ان سے اس تبلیغ کی اجرت مانگی جا رہی ہے جو ان کو یہ ناپسند ہے؟ بلکہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرما رہا ہے. وہو خیر الرازقین، آپ کو بہتر رزق دینے والا ہے، بہتر روزی دینے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کے راستے میں چلیں تو روزی جو ہے اس میں برکت کا سامان بھی ہوتا ہے. رب العالمین روزی کے بہترین وسائل بھی عطا فرما دیتا ہے. دین کے راستے سے مراد اب بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تبلیغ پر فوکس کرے اور کسب معاش اور جو ذریعہ معاش ہے اس پر بالکل بھی فوکس نہ کرے، بلکہ اس پر فوکس ضرور کرے. تبلیغ کے ساتھ دین کے احکامات کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار، اپنی جاب، جو بھی وہ کام کر رہا ہے رزق کمانے کے لیے جائز اور حلال، اس پہ بھی فوکس کرے. رب العالمین فرماتا ہے میں برکت ڈال دیتا ہوں، میں بہتر رزق دینے والا ہوں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرتے تو رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، ان کی نعت میں، کلمات میں، ان کی شان میں کلمات قرآن کریم میں نازل فرما دیتا. سبحان اللہ. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہی بیان کیے گئے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا الہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہو. اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے. اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں. یعنی جس نے کجی تلاش کی، جس نے قرآن سے ہدایت نہ لی، جس نے دین اسلام کو اپنا مروہ، اپنا ماوا نہ سمجھا، ٹھیک ہے، جس نے اپنی پناہ گاہ نہ سمجھا رسول اللہ کی پناہ گاہ کو، وہ ایسے ہی بھٹکتا رہے گا. خواہ عذاب آئے نہیں پلٹیں گے، سختی سے کھینچا جائے وہ پھر اس سختی میں ہی نا امید پڑے رہ جائیں گے، امید کی کرن ان کو نظر نہیں آئے گی. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرنے کے متلاشی ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں. ان تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی یہاں تک کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا بھی یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.